کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے صرف 10 دن ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے؟ ایسے دن جن میں کیا گیا ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک دعا پورے سال کی عبادت سے بھی زیادہ قیمتی ہو سکتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اکثر مسلمان ان 10 دنوں کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھے۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ یہ آج کی میں تیاری کرنے لگی ہوں۔ آج میں نے جو سالن بنانا ہے وہ ہے، کل ہی پالک لے آئے تھے تو آلو پالک ہے، تو میں نے کہا ساتھ ہی صبح سب سے پہلے میں نے پالک بنائی ہے، اس کو دھو کے رکھ لیتی ہوں، پھر باقی کام بھی ساتھ کر دوں گی اور سالن بھی اوپر چڑھا دوں گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے ذی الحج کے ان 10 دنوں کی کہ ان کی کتنی زیادہ افادیت ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی فرما برداری زندہ ہوتی ہے اور بندے کا اللہ سے تعلق نئی طاقت حاصل کر لیتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ چیز جانیں گے کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن اتنے عظیم کیوں ہیں، قرآن اور حدیث ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور وہ 3 کام کون سے ہیں جو ہر مسلمان کو ان دنوں میں لازمی کرنے چاہیے، اور اگر آپ نے یہ 10 دن صحیح گزار لیے تو آپ کی زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری حصے میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو آپ کی قسمت بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ذی الحج کیا ہے۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ قربانی، عبادت، عشق الہی اور بندگی کا پیغام ہے۔ اسی مہینے میں حج ادا کیا جاتا ہے، عرفات کا دن آتا ہے، عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے اور قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اہم ہے ذی الحج کے پہلے 10 دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کسی دن کی نیکی ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، جہاد بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان لے اور مال لے کر نکلا اور واپس کچھ نہ لایا۔ سوچئے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہمیں ذی الحج کی بہت زیادہ اہمیت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے ہیں، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اگر اب 10 راتوں کا ذکر کیا ہے، وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ لیکن جو تفسیریں لکھنے والے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ذرا سوچیں، اللہ جس چیز کی قسم کھا لے اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ یہ دن صرف عبادت کے دن نہیں، یہ روح کو زندہ کرنے کے دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی سب سے بڑی خصوصیات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو نمبر 1 ہے کہ حج کا اجتماع ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک لباس میں، ایک آواز میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں۔ یہ منظر انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہم سب برابر ہیں، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی بادشاہ اور نہ کوئی غلام، صرف بندے اور ان کا رب ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا دن۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کے روزے سے پچھلے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ دن دعا کا دن ہے، معافی مانگنے کا دن ہے اور تقدیر کے بدلنے کا دن ہے۔ اور نمبر 3 ہے قربانی۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے نفس کو ذبح کرنے کا ایک سبق ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا خواب دیکھا اور فوراً اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اسی جذبے کو زندہ کرنے کا نام قربانی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے 3 ضروری کام ہیں جو ہمیں
ان مبارک 10 دنوں میں کرنے چاہیے۔ تو اس میں جو سب سے پہلا کام ہے وہ ہے کثرت سے ذکر کرنا۔ یہ دن ذکر و اذکار کے دن ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ کے ذکر کی کثرت کرو، خاص طور پر اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنے گھر میں، گاڑی میں، چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں اور تکبیرات پڑھیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر والحمد۔ یہ تکبیرات دل کو زندہ کر دیتی ہیں۔ دوسرا کام ہے اس میں روزے رکھنا۔ اگر ممکن ہو تو پہلے 9 دنوں میں آپ روزے رکھیں، مطلب 9 ہی روزے رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے یا سارے آپ کے کسی بھی وجہ سے نہیں رکھے جا سکے تو کم از کم یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جو شاید اگلے سال نصیب ہی نہ ہو۔ سوچئے، صرف 1 دن کا روزہ اور 2 سال کے گناہوں کی معافی، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور جو 10 دنوں کے بعد سب سے ضروری کام ہے وہ ہے قربانی اور صدقہ کرنا۔ اگر آپ میں طاقت ہے، آپ قربانی دینے کی طاقت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، تو قربانی ضرور کریں، اور صرف جانور ذبح نہ کریں بلکہ کسی غریب کی مدد کریں، کسی یتیم کو خوش کریں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، کیونکہ اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا بلکہ آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آپ کا ایک جو بیلیو ہے اللہ پہ، اللہ کے حکم پہ، وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ آج ہم میں سے اکثر لوگ ان دنوں کو شاپنگ میں، کپڑوں میں، گوشت کے مینیو میں اور دنیاوی مصروفیات میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ان دنوں میں سے کیا چاہتا ہے؟ یہ دن صرف عید کی تیاری کے لیے نہیں ہے بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ ہم ان 10 دنوں میں اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ذی الحج جو آپ کی زندگی کا یا میری زندگی کا آخری ذی الحج ہو سکتا ہے اگلے سال ہم اس دنیا میں نہ ہوں، تو کیوں نہ اس بار سچی توبہ کر لیں، نمازیں شروع کر دیں، قرآن سے تعلق جوڑ لیں، والدین سے معافی مانگ لیں، دلوں کی نفرت کو ختم کر دیں۔ کیا پتہ اللہ انہی دنوں میں ہماری تقدیر بدل دے۔ آج کل ایک عجیب سا مقابلہ لگا ہوا ہے۔ کسی کا جانور بڑا ہے، کسی کی قربانی مہنگی ہے، کسی کے گھر 3 گائیں آئی ہیں، کسی نے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ویڈیوز ڈالی ہیں، اور افسوس کچھ لوگ تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ادھار اٹھا کر بھی قربانی کر رہے ہیں۔ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، لیکن معاشرے میں اسٹیٹس برقرار رکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی قربانی کا مقصد ہے؟ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، یہ حضرت ابراہیم کی سنت بھی ہے، یہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کا بھی نام ہے، لیکن آج ہم نے اسے کیا بنا دی ہے؟ تصویروں کی نمائش، ولاگز، ریلز، جانوروں کی قیمتوں کا مقابلہ اور فخر۔ حالانکہ قرآن واضح کہتا ہے اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ کو آپ کی نیت چاہیے، آپ کا دل چاہیے، آپ کا اخلاص چاہیے، مہنگا جانور نہیں۔ اور آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو قرض لے کر قربانی جانتے ہیں، EMI پر جانور خریدتے ہیں، ادھار لیتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اگر قربانی نہ کی تو رشتہ دار باتیں کریں گے، محلے میں عزت کم ہو جائے گی، بچوں کو کیا جواب دیں گے۔ لیکن اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنی اوقات سے بڑھ کر بوجھ اٹھاؤ۔ اگر قربانی واجب نہیں تو اللہ نے آپ پر زبردستی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ دین میں آسانی چاہتے ہیں، نمائش نہیں۔ اصل قربانی یہ نہیں کہ جانور کتنا بڑا ہے، اصل قربانی یہ ہے کہ آپ نے اپنی انا قربان کی۔ کیا آپ نے حرام کی کمائی چھوڑی؟ کیا آپ نے تکبر چھوڑا؟ کیا آپ نے کسی غریب کا دل خوش کیا؟ ہو سکتا ہے غریب شخص کی چھوٹی سی قربانی اللہ کے نزدیک ہمارے لاکھوں کے جانور سے زیادہ قیمتی ہو، کیونکہ اللہ شکل نہیں دیکھتے، دل دیکھتے ہیں۔ قربانی مقابلہ نہیں ہے، قربانی عبادت ہے۔ اسے سوشل سٹیٹس نہ بنائیں، اپنی عبادت کو ریلز اور دکھاوے میں ضائع نہ کریں۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ضرور قربانی کریں، لیکن اگر حالات کمزور ہیں تو لوگوں کے ڈر سے قرض میں نہ ڈوبیں۔ میں نے خود قربانی نہیں دی کیونکہ ہم اتنی طاقت ہی نہیں رکھتے تھے۔
یاد رکھیں لوگ چند دن بات کریں گے لیکن قرض کا بوجھ سالوں ساتھ رہتا ہے، اور اللہ وہ آپ کی نیت جانتے ہیں۔ اس بار قربانی کے ساتھ اخلاص بھی لائیں، عاجزی بھی لائیں اور غریبوں کا احساس بھی، کیونکہ اللہ کے نزدیک قیمت نہیں تقویٰ اہم ہے۔ اگر آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نا تو کمنٹ میں لکھیں کہ قربانی عبادت ہے، نمائش نہیں، اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ قربانی کا اصل مقصد سمجھ سکیں۔ ذی الحج کے یہ 10 دن صرف کیلنڈر کے دن نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، واپس آنے کی دعوت، توبہ کی دعوت اور جنت کے قریب ہونے کی دعوت۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائیں، دل کو سکون مل جائے اور زندگی میں برکت آ جائے تو ان 10 دنوں کو ضائع مت کریں۔ آج ہی نیت کریں کہ میں اس ذی الحج کو اپنی زندگی کا بہترین ذی الحج بناؤں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اگلے دن نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آ جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔